السلام علیکم، ویلکم ٹو بزنس میٹرز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم علی۔ پاکستان میں فائنینشیل انکلوژن کا بہت پوٹینشیل ہے۔ ہمارے یہاں 60% آبادی کی عمر 30 سے کم ہے اور 80 ملین لوگ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ورلڈ بینک کے مطابق صرف 26% آبادی فائنینشیلی لٹریٹ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ Joining us today is Mr. Salim Ullah, Deputy Governor of State Bank of Pakistan. Thank you so much for joining us today. Thank you for having me. Thank you. شروع کرتے ہیں with the basics. آپ کے مطابق آپ فائنینشیل لٹریسی اور فائنینشیل انکلوژن کی ایک ورکنگ ڈیفینیشن دے سکتے ہیں؟ دیکھیے پرائمریلی دو کمپوننٹس ہیں۔ جی، پہلا کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ آپ کے پاس جو بھی فائنینشیل ریسورسز ہیں اس کو آپ نے کیسے مینیج کرنا ہے، اپنے جو ڈے ٹو ڈے ایکسپینسز ہیں اس پہ کتنا الوکیٹ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، ایجوکیشن پہ بچوں کی کتنا لگے، تو ایک براڈر انڈرسٹینڈنگ ہو کہ میرے پاس جو بھی فائنینشیل ریسورسز ہیں، چاہے میری سیلری ہے یا بزنس انکم ہے، واٹ ایور سورسز آئی ایم ہیونگ، تو اس کی ایک مجھے جنرل انڈرسٹینڈنگ مجھے ہونی چاہیے کہ جی کیسے میں نے اپنے اوور آل افیئرز کو مینیج کرنا ہے۔ دوسرا اس کا بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ میرے پاس آپشنز کیا اویلیبل ہیں، کہ ایف آئی ہیو سیونگس تو ان سیونگس کو میں کیسے بہتر استعمال کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ اگر مجھے فائنانسز کی ضرورت ہے، کچھ گیپ ہے میری لیکوڈیٹی میں، میرے کیش فلوز میں کچھ گیپس ہیں، تو ان کو برج کرنے کے لیے میرے پاس کیا آپشنز اویلیبل ہیں، انویسٹمنٹ آپشنز کیا ہیں، اچھا رسک مینجمنٹ کی آپشنز کیا اویلیبل ہیں، کہ سے گوئنگ فارورڈ میں نے اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے کچھ پلان کرنا ہے تو مجھے وہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کچھ میں اس کے لیے کیا آپشنز اویلیبل ہیں، سو دیٹ جب مجھے ضرورت پڑے بچوں کی ایجوکیشن کے لیے یا کوئی میڈیکل ایکسپینسز کے لیے مجھے ضرورت پڑے تو یہ ساری انڈرسٹینڈنگ ہو۔ ون کہ جی جو میرے پاس ڈفرینٹ ریسورسز ہیں اس کو میں نے کیسے ایلوکیٹ کرنا ہے، کیسے یوز کرنا ہے، مجھے پتہ ہو کہ سیونگز کی اہمیت کیا ہے، مجھے پتہ ہو کہ اگر میں اپنی لمٹس کو کراس کروں گا تو آئی ول بی انڈر ٹربل۔ تو یہ ساری چیزیں میری انڈرسٹینڈنگ، دین جو اوور آل انوائرمنٹ میں مارکیٹ میں آپشنز اویلیبل ہیں، ایونیوز اویلیبل ہیں انویسٹ کرنے کے، سیونگز کرنے کے، فنانسنگ ریز کرنے کے، اپنے ویریس رسکس کو مینیج کرنے کی، اس کی انڈرسٹینڈنگ ہو، تو اس کو ہم پرائمریلی فائنینشیل لٹریسی کہتے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا تھا انٹرو میں کہ ورلڈ بینک کے مطابق صرف 26% اڈلٹ پاپولیشن پاکستان میں از واٹ وی وڈ کنسیڈر فائنینشلی لٹریٹ۔ تو یہ آئی تھنک اب آپ دوسرے ممالک سے کمپیئر کریں تو آئی تھنک انڈیا میں یہ اسٹارٹ ہے 27%، بنگلہ دیش میں ہے یہ 30%۔ یہ جنرلی یہ لو ہے از اٹ آن دا لوور سائڈ فار ساؤتھ ایشین کنٹریز، اینڈ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یس اٹ از ریلیٹیولی آن دا لوور سائڈ، اینڈ پرائمری ریزنز جو آپ اس کے کہہ لیں کہ ون از دی اوور آل لو لٹریسی لیولس ان اے کنٹری، اینڈ سیکنڈ you see that the geographical dispersion also still about you would see 63% of the population, 60 to 63% is still living in rural areas. Then there are cultural dynamics as well, that we have still a very large segment of our female population is not having access to this information. Not only the information but the services as well. And this we see کہ financial inclusion levels میں بھی جی جو gender gap ہے that is still pretty wide. Although we have bridged it, جی it used to be 48% way back in 2016, right now it is 34%. ابھی بھی 53% of the female are such جی ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ ہم دیکھیں کہ یہ ریشو میل میں 81% ہے، اور 81% آف دا میل پاپولیشن از ہیونگ بینک اکاؤنٹس۔ 81% of male population is at bank, but only 47% in case of female they are having bank accounts. تو کلچرل ڈائنامکس بھی ہیں، تو یہ سارے چیلنجز ہیں، بٹ یہ اسی کے لیے جو ہمارے انیشیٹیوز ہیں، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کے انیشیٹیو ہیں،
فوکس یہی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی پاپولیشن کو, اور جب ہم بات کرتے ہیں یہ جب ہم اسٹیٹس دیتے ہیں جی, یہ پرائمرلی اڈلٹ پاپولیشن کے تحت, پیپل ہو آر ایبل ٹو اوپن بینک اکاؤنٹ 18 ایئرس پلس کی ڈیفینیشن. تو اس میں فوکس وہی ہے کہ ہم کیسے اپنی اڈلٹ پاپولیشن کو فائنینشلی انکلوڈ کر سکیں. اور فائنینشلی انکلوڈ کرنے کے دیر آر ویریس انیشیٹیوز. ون آف دا کی انیشیٹیو از کہ فائنینشلی لٹریٹ کیا جائے, انڈرسٹینڈنگ تو ہو, اویئرنیس ہو. ایک بہت بڑا دیکھیں پچھلے 10 سال میں دیر ہیو بین ٹریمنڈس گروتھ آن دا ڈیجیٹل سائڈ. جی, بٹ یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں ڈیجیٹل ڈیوائڈ میں اسٹل دیر از اے ہیوج ڈیجیٹل ڈیوائڈ بٹوین میل اینڈ فیمیل. اس کو بھی برج کرنے کی ضرورت. تو ہم ابھی بات کریں گے آئی تھنک اگلے سیگمنٹ میں جینڈر گیپ کے بارے میں, لیکن اس سے پہلے میں بات کروں گی, آپ ایک ہسٹوریکل جائزہ دے سکتے ہیں کہ یہ انیشیٹیو یا یہ انٹرسٹ پالیسی میکرز میں کب شروع ہوا تھا کہ ہمیں یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے فائنینشیل لٹریسی کو؟ کوئی ٹرننگ پوائنٹ تھا یا کوئی ایونٹ تھا؟ یہ اسٹیٹ بینک کا ہمیشہ سے ایک مینڈیٹ تھا. یہ مینڈیٹ تو ہے فائنینشیل انکلوژن کافی مطلب انسیپشن سے آپ کہتے ہیں. دس از اے مینڈیٹ دیٹ وی ہیو بین ہیونگ سنس مینی ڈیکیڈز. جی جی, ہم نے وی ہیڈ اے فارمل سروے, فرسٹ فارمل سروے we did in somewhere in 2009-2010. ٹھیک ہے. And at that time we observed that only 11% of our adult population is having bank accounts. Only 11%. 2009 میں 2009-10 کے قریب کی بات ہے. تو then it started, we started taking initiatives کہ اب یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ صرف اگر 11% کی آپ کے اڈلٹ پاپولیشن کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں اینڈ ریمیننگ آر ناٹ ہیونگ ایون بینک اکاؤنٹس. اس کی وجہ کیا ہے؟ I mean banks have been around in Pakistan for decades prior to 2010. وہ کیا کر رہے تھے؟ ہاں, وجہ اس کی یہ تھی کہ ون دیٹ دی اوور آل پینیٹریشن لیول واز ویری لو. 2009 میں دی اوور آل برانچ نیٹ ورک اکراس دا کنٹری اٹ واز اراؤنڈ 8,000 برانچز. صرف 8,000 برانچز. اٹس اے پریٹی لارج جیوگرافیکل ڈسپرشن. تو لو پینیٹریشن تھی. پلس اوور آل جو ہماری فائنینشیل لٹریسی کے لیولز, جو انکم کے لیولز, دیکھیں بینکس بینگ دی کمرشل انسٹیٹیوشنز دے وڈ بی ٹیپنگ دا مارکیٹس وچ آر ایزیئر ٹو ٹیپ, ویئر دے وڈ بی اسپینڈنگ لیسٹ کاسٹ اینڈ میکنگ میکسیمم ریونیوز. تو دیٹ واز سم تھنگ جو کہ کمرشل انسٹیٹیوشنز کے لیے مے بی نیچرل. But for the policymakers, including the central bank, this is not something which is a desirable situation. No, not at all. So we took various initiatives. First initiative that we took, that how to increase the penetration. ٹھیک ہے. So we came up with a branchless banking framework. اچھا. And this is way back 2008. کس سن میں؟ 2008-2009 میں. Objective was that just 8,000 branches cannot reach out to the people. ٹھیک ہے. اور ایٹ دیٹ ٹائم ڈیجیٹل بھی بہت زیادہ پریویلنٹ نہیں تھا. جی جی. تو اس لیے دی انڈرسٹینڈنگ واز کہ لیٹس انکریز دی پینیٹریشن لیولس. تو وی کیم اپ ود دس برانچ لیس بینکنگ فریم ورک ویئر بائی وی الاؤڈ بینکس ٹو ہیو ایجنٹس وچ آر ناٹ بینکس بٹ دے آر ایجنٹس آف دا بینکس. کریانہ اسٹورز ہیں, جی, چھوٹے چھوٹے ویریس آؤٹلیٹس ہیں محلوں میں جن کی پینیٹریشن. تو وی ہیو بین ایبل ٹو ہیو ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس آف ایجنٹس جن کو ہمیں آن بورڈ کیا گیا. ٹھیک ہے. اس سے ایک وہ جو ایک ایشو تھا کہ جی پینیٹریشن کم ہے وہ لارجلی ایڈریس ہوا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2015 میں جب ہم دیر ور ویریس انیشیٹیوز فائنینشیل لٹریسی کے بھی تھے, اویئرنیس کے بھی تھے ڈفرینٹ سیگمنٹس میں. 2015 میں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں, سروے کرتے ہیں, دی پینیٹریشن لیولز انکریزڈ significantly, لیکن still we found that only 15 to 16% of the adult population is having bank. So 5 سال میں وہ صرف 5 percentage points اوپر ہے, اب 4%. 5%, 16% کے قریب ہو. 2015 میں we took two major initiatives. جی.
One was that we launched the National Financial Inclusion Strategy. ٹھیک ہے. And the objective was that financial inclusion is a key strategic objective of the central bank and a key public policy objective of the government of Pakistan. So the objective was that to have all the stakeholders on board, and we should have a collaborative effort to address this issue and challenge of low financial inclusion levels. And that strategy included extensive focus on improving the financial literacy and awareness amongst the masses. اور یہ اسٹیک ہولڈرس کون تھے دوسرے میں؟ بینکس. Stakeholders include the banks, the government departments, the other regulators, the provincial governments, the Ministry of IT. The second very important initiative was we allowed a remote opening of accounts. اچھا. By this time, the public was required either they would be visiting the bank branch or they would be visiting their agent to get the account opened. For the first time, we allowed that the accounts can be opened digitally. And then we came up with the Asan Digital Account Initiative, Asan Mobile Account Initiatives. This, to me, both the NFIS, National Financial Inclusion Strategy, and this initiative, or sort of a regulatory relaxation, that you can have your account opened without visiting a branch or an agent, that made a major impact. اور اس کے آپ کوئی اسٹیٹس دے سکتے ہیں؟ You see that right now, 64% of the population is having bank accounts. It's the adult population. We have over 91 million unique bank accounts. And overall, because people have multiple bank accounts, اگر آپ کے پاس ایک بینک، دو بینک، تین بینک، لوور سیگمنٹ میں اسٹریٹا میں چلے جائیں تو ایزی پیسہ بھی ہے اور جائز کیش بھی ہے اور ایچ بی ایل کنیکٹ بھی ہے اور یو فون بھی ہے. دیر آر ملٹیپل. تو you would see overall basis that we have about more than 215 million accounts open. اس میں سے 91 million unique bank accounts. So that made a huge impact کہ آپ نے penetration پہلے انکریز کی، اس کے بعد پھر آپ نے ڈیجیٹل آن بورڈنگ الاؤ کی، تو اس سے بہت بڑا امپیکٹ ہے. اسی لیے اب ہماری جو فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کا ایک بیسک یہ کہہ لیں ٹول اویلیبل ہے ہمارے پاس. دیٹ ٹول از لیوریجنگ دی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی. دیٹ گیون دی ڈسپرشن آف دا پاپولیشن it is not possible to reach out each and every member of the society physically. We'll have to leverage the technology to reach out to them, to convey the message, both for the purpose of making them financially literate and enabling them کہ وہ فائنینشیل سسٹم کا پارٹ بنے. تو آپ اس پوائنٹ کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ جو آپ بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیجیٹلی لیوریج کرنا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے میں نے بھی آپ کو اگزامپل دی کہ 211 ملین اکاؤنٹس ہیں، اس میں اباؤٹ 70% آر دی برانچ لیس بینکنگ اکاؤنٹس. اچھا. ان کے پاس ڈیجیٹل والیٹس اویلیبل. جی. اب یہ جو ڈیجیٹل والیٹس ہیں، یہ آپ کو چاہے آپ کے پاس اسمارٹ فون اویلیبل ہے جی یا آپ کے پاس نارمل فیچر فون اویلیبل ہے، اس کی بیسس پہ یو کین آپریٹ یور اکاؤنٹ. آپ کو کسی برانچ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. برانچ میں یا اے ٹی ایم پہ یا ایجنٹ کے پاس آپ صرف اس وقت جائیں گے یا جائیں گی وین یو نیڈ ٹو ودرا کیش. لیکن آپ نے اپنے گروسری کی پیمنٹس سے یوٹیلیٹی اسٹورز پہ کرنی ہے یا کسی بھی ایسے اسٹور پہ کرنی ہے جہاں پہ ڈیجیٹل پیمنٹس ایکسیپٹ ہوتی ہیں، تو یو کین جسٹ یوز یور بیلنس ان یور ڈیجیٹل والیٹ ٹو میک دوز پیمنٹس. ایسی میں خود اپنی جو سبزی والے کو، دودھ والے کو، اور ایون میں
میرے پیرنٹس کی قبریں لاہور میں ہیں, جب میں جاتا ہوں تو وہ گورکن کے پاس بھی جائز کیش کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جی. تو وہ مجھے وہ مینٹین کرتا ہے قبروں کو, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے والدین کی. تو اس میں اینڈ ہی سینڈ می دا پکچرز دیٹ آئی ایم مینٹیننگ دس, اور میں ان کو جائز کیش پہ پیسے بھیج دیتا ہوں. تو اس طریقے سے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا. اچھا, ہاؤ وی ول بی ایبل ٹو فائنینشیلی لٹریٹ دیم جی. through various smart video clips, چھوٹے چھوٹے ویڈیوز, ویڈیو میسیجز, سیونگس پہ, کچھ ڈپازٹس پہ, کچھ فائنانسنگ فیسلٹیز پہ, کیسے آپ نے یوز کرنا ہے, ان گیجٹس کو کیسے یوز کرنا ہے, یہ ساری چیزیں اس کا پارٹ بنتی ہے. اچھا, صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ٹوٹل ریلائنس صرف ڈیجیٹل پہ کر لیا, اٹس اے مکس آف. ابھی جو فائنینشیل لٹریسی ویک ہم 14 سے شروع کر رہے ہیں, اس کا مقصد بھی کیا ہے کہ ہم نے اپنی ان ساری ایفرٹس کو مومنٹم دینا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اس 5 دنوں میں آپ نے فائنینشیل لٹریسی کی ایفرٹس کی اور بعد میں آپ نے آرام کیا. نو, اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹس گوئنگ آن. ہم نے باقاعدہ پروگرام شروع کیے تھے. فرسٹ پروگرام آف فائنینشیل لٹریسی, دیٹ واز اے نیشنل فائنینشیل لٹریسی پروگرام. یہ کب تھا؟ 2017 سے 2022 تک ہم نے اس کو رن کیا, اور اس میں ہمارا ٹارگیٹ تھا کہ ہم فزیکلی ریچ کریں گے اباؤٹ 1 ملین بینیفیشریز کو. وی ایکسیڈیڈ آور ٹارگیٹس. اب ہم نے اگلا اس کا فیز شروع کیا وچ ول بی اینڈنگ ان 2027. اس میں بھی ہمارا ایک اندر 1 ملین کو فزیکلی ہم ریچ آؤٹ کریں گے. لیکن فزیکل از ون ایسپیکٹ, دین your electronic media, social media, your digital platforms, یہ سارے پلیٹفارمس کو ہم نے یوز کرنا ہے تاکہ جو آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, اینڈ دین دے شوڈ بی ایبل ٹو ریچ آؤٹ ٹو ریلیونٹ فورم. چاہے آپ نے ڈیجیٹلی اپنا اکاؤنٹ اوپن کرنا ہے, کسی ایجنٹ کے پاس جانا ہے, کسی برانچ میں آنا ہے, بلا بلا بلا, ساری آپشنس اویلیبل ہیں. آپ کے ایکسپیرئنس میں ٹاپ 3 چیلنجز کیا ہیں فار دی ایوریج پاکستانی پرسن؟ مطلب واٹ آر دا 3 تھنگس کہ ان کو واقعی میں پتہ نہیں ہے, اینڈ اٹ از دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز زیروڈ ان آن دس کہ اس پر ہم فوکس کرتے ہیں فار فائنینشیل لٹریسی. سب سے بڑا چیلنج تو میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ دی اوور آل ریلیٹیولی لو لٹریسی لیولس, ہمارا یہ دس از اے چیلنج. اینڈ دین دی ہیوج ڈسپرشن, جیوگرافیکل ڈسپرشن بہت زیادہ ہے, فزیکلی ریچ آؤٹ کرنا مشکل ہے. A very large segment of the population is living in rural areas. And then the cultural dynamics. اسی لیے نہیں, I think اس پر obviously we've discussed already. میں کہہ رہی ہوں کہ the 3 topics جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کیا وہ سیونگس پر ہم اٹک جاتے ہیں, کیا وہ ایسٹ مینجمنٹ پر اٹک جاتے ہیں, یا بیسک بجٹنگ از سم تھنگ دیٹ دی ایوریج پاکستانی cannot seem to do. I think میجر ایشوز آپ کو کیا نظر آتے ہیں when it comes to لوگ آپ کہتے ہیں کہ ایک فائنینشلی illiterate پرسن ہے؟ دیکھیں, جو اوور آل موٹا موٹا بجٹ ہے جی, وہ تو آئی تھنک کہ ایوری بڈی از ایبل ٹو ڈو دیٹ. زیادہ بڑا جو ایشو ہے ان مائی اوپینین اٹ از دیٹ آپ کے پاس آپشنس کیا اویلیبل ہیں, چوائسیز کیا اویلیبل ہیں, ان چوائسیز کو آپ نے ایویلیویٹ کیسے کرنا ہے. چاہے وہ سیونگز میں ہے, چاہے وہ آپ کے پاس ویریس فائنینشیل سروسز کی اویلیبلٹی میں ہے. کریڈٹ میں آئی ووڈ سے دیٹ کریڈٹ میں سیونگز میں تو پھر بھی فار ایگزامپل خواتین مینیج کر لیتی ہیں, وہ کمیٹیز ڈال لیتی ہیں, اس کی بیسس پہ کچھ نہ کچھ سیونگس کر لیتی ہیں. لیکن کریڈٹ میں وی وڈ سی کہ کریڈٹ میں بہت بڑا ابھی گیپ اویلیبل ہے. اچھا, بہت بڑا گیپ اویلیبل ہے, اور اس میں کچھ رول پلے کیا ہے ہمارے مائکرو فنانس بینکس نے, مائکرو فنانس انسٹیٹیوشنس نے. لیکن اسٹل ایک بہت بڑا سیگمنٹ آپ کی پاپولیشن کا ایسا ہے جو کہ انفارمل سیگمنٹس پہ ڈپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر ہم فارمرز کو لے لیں تو فارمرز میں ابھی بھی مور دین 75% آف دا فارمرز دے آر ڈپینڈنٹ آن آڑتیز.
انفارمل سورسز پہ ڈپینڈنٹ ہے. اور اس کی جو بیسک ریزن ہے وہ ریزن وہی ہے کہ جو اس کا ریلیشن شپ ہے اور جو انٹیمیسی ہے, جو پراکسیمٹی ہے آڑتی کے ساتھ, اور اس طرح کے جو بھی پلیٹ فارمز ہیں وہ بینکس میچ نہیں کر پاتے. اچھا, ٹھیک ہے نا. اب فارمر کو تو اس طرح کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے کہ بس وہ چاہے وہ خود چلا جائے, اس کے کوئی جو اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں چلے جائیں, بس کیا کہتے ہیں اتنی کھاد کی بوری دے دیں اور اتنی بیج دے دیں اور اتنی فرٹیلائزر دے دیں, سیڈس دے دیں, بلا بلا بلا. یہ والی فیسلٹی اور یہ آؤٹ ریچ ابھی بینکوں کے پاس نہیں ہے. وی ہیو بن pushing the banks, and we have been trying that the banks should be able to adopt these areas جیسے ایگریکلچر ہے یا SMEs ہے یا مائکرو انٹرپرائزز ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ہم فورس کریں سمتھنگ کہ یہ آپ نے کرنا ہے اور یہ آپ نے نہیں کرنا. we are encouraging banks to develop your capacities, have that understanding of these markets. کیونکہ once they have that capacity and that understanding, تو پھر اس کو then these are very attractive business lines for them. لیکن شروع میں obviously آپ کو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے you have to put in hard work. آپ کو مارکیٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہوگی اپنے HR میں, اپنے سسٹمز میں, اپنے پروڈکٹس میں, اپنی پالیسیز میں. then you are able to have the feel of the market. تو اس سے پھر آپ کی آگے وہ ایک بیس بن جاتی ہے. then you are able to build on that platforms. تو وہ تو اپنے کمرشل ریزنس کے لیے کر رہے ہیں آبویسلی, تاکہ آپ ان سے آپ ان کو پوائنٹ کر رہے ہیں یا نج کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ فوکس کریں, اس پہ سے آپ کو ریونیو آ جائے گا ایک دن, رائٹ. لیکن وہ آبویسلی ایک پرائیویٹ سیکٹر کا آپ پش کر رہے ہیں. واٹ از دا اسٹیٹ بینک ڈوئنگ آن اٹس اینڈ, کہ آپ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں یا ڈیجیٹل انفلوئنسر سے بات کر رہے ہیں ریگارڈنگ اسپیسیفکلی کریڈٹ یا اسپیسیفکلی ٹارگیٹنگ فارمرز فار انسٹنس ان دس ایگزامپل؟ لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ ایک ایسا ٹاسک ہے جی جو کہ دیٹ ریکوائرز کولیبریٹیو ایفرٹ. جی, ہم نے کیا کیا ہے, دیکھیں ہمارا سب سے بڑا جو یہ کہہ لیں کہ اس میں انیشیٹو اور انٹرونشن ہے, اٹ از کہ وی مسٹ بی ایبل ٹو انشور responsive and enabling regulatory framework. ٹھیک ہے. Regulatory framework should not be discouraging banks کہ آپ نے ان سیکٹرز کو ٹیپ کرنا ہے. تو there should be regulatory incentives. For example, ہم نے SMEs کے لیے ہم نے کیا کیا, small and micro medium enterprises کے لیے, that in collaboration with the government we came up with a risk coverage facility. کہ اگر اسمال انٹرپرائزز کو آپ نے فائنانسنگ دی ہے تو اس پہ گورنمنٹ نے 20% تک رسک کور کر لیا بینکس کا, کہ اگر آپ کو یہاں سے لاسز ہوتے ہیں, ڈیفالٹس ہوتے ہیں, پیمنٹس واپس نہیں آتی, تو اپ ٹو 20% ول بی بورن بائی دا گورنمنٹ. گورنمنٹ نے دے دیا. جسٹ دیکھیے ایک طرف سے تو انسینٹیوائز کر رہے ہیں, دوسری طرف سے پھر یہ آپ نے رسک کوریج دے دی. دین اچھا اسی طرح سے جب میڈیم انٹرپرائزز ہیں اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دی انٹرپرائز ہیونگ دی ٹرن اوور لیول آف اپ ٹو 800 million rupees. وہ میڈیم انٹرپرائز اگر ان کو فائنانسنگ دی ہے تو اس میں 10% رسک کوریج گورنمنٹ نے دے دی ہے, کیونکہ دے آر ریلیٹیولی لارج. تو ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس میں بھی کچھ 6-8% کا ڈیفالٹ ہوتا ہے تو گورنمنٹ نے 10% دے دی. ایک تو یہ والا ہے. دوسرا یہ کہ جو ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں, فار ایگزامپل اگر جو بھی SMEs ہیں وہ اپنی پروڈکٹس جو پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی مارکیٹنگ کے لیے اور ان کو ایسے پلیٹ فارمس پرووائڈ کرنے کے لیے جہاں سے وہ اچھی کوالٹی کے انپٹس سورس کر سکیں, سمیڈا اور دوسرے جو ادارے ہیں وہ مل کے ہیلپ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ جو ڈیمانڈ سائڈ کے ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ایڈریس کر سکیں. So are you then spreading awareness about these initiatives? دیکھیے جیسے میں نے پہلے کی تھی جی کہ جو اویئرنیس ہے دیٹ از ون آف دا کور کمپوننٹس آف دس اوور آل اسٹریٹجی. جی اچھا اس میں بھی ہم وی آر ناٹ ہیونگ دیس سولو فلائٹس, وی آر کولیبریٹنگ ود دی ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس. اب ہمارے جو میجر اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ ہمارے بینکس ہیں,
مائکرو فنانس بینکس ہیں, گورنمنٹ کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان اور ادر SCCP ہے اور دوسرے ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم پروگرامز ارینج کرتے ہیں. اچھا, جو لٹریسی کے پروگرامز ہیں, جو اویئرنیس کے پروگرامز ہیں, اس میں سینٹرل بینک کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر جگہ پر جا کے وہ فزیکلی پروگرام کر سکے. تو دی پروگرامز ہیو بین اگریڈ اینڈ ڈیولپڈ ود دی اسٹیک ہولڈرز, تاکہ سب کو اپنا اپنا رول پتہ ہو کہ کس نے کیا کیا رول کرنے. دین دیر آر انیشیٹیوز کہ ہم ڈیجیٹل پلیٹفارمس کو یوز کریں اور الیکٹرانک پلیٹفارمس کو یوز کریں. ہمارے اپنا واٹس ایپ چینل ہے, ہمارے اس کے سوشل میڈیا کے پیجز ہیں, اس طرح سے بینکوں کی ویب سائٹس ہیں, ان کے various digital platforms ہیں, they are using also the influencers as well. So there are, it's a multi-pronged strategy جس کی بیسس پہ we are trying to bridge this gap کہ جی آپ کی جو awareness اور understanding کے issues ہیں وہ address ہو جائیں, and people should be able to have that convenience and simplicity in the overall processes and procedures کہ آپ اس کو جو ڈفرینٹ فائنینشیل سروسز اس کو آپ ایکسیس کر سکیں. نیکسٹ ویک از فائنینشیل لٹریسی ویک, کریکٹ؟ تو آئی تھنک یہ جو انیشیٹو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر سکتے ہیں, اینڈ آلسو دیٹ دس از ناٹ جسٹ اے پاکستانی فینومینا, دس از اپیرنٹلی آلسو ہیپننگ ان ادر کنٹریز ایز ویل. Yes, Financial Literacy Week, it is an international mechanism. Almost all countries have this Financial Literacy Week. اور آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو بھی آپ کی فائنینشیل لٹریسی کے لیے اور اویئرنیس کے لیے ایفرٹس ہیں ان کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے ہائی لائٹ کیا جائے, ان کو مومنٹم دیا جائے, ان کو انٹینسیفائی کیا جائے. اینڈ جن لوگوں نے, جن اداروں نے زیادہ اچھا کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹو ورڈز اچیونگ دی آبجیکٹیوز, ان کو ریکگنائز کیا جائے. اینڈ دین فیوچر کے لیے بھی پلان کیا جائے کہ جی کیسے ہم نے یہ جو اتنا بڑا گیپ ہے اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے. تو اس ویک کا مقصد بھی یہی ہے جو ہم 14 سے 18 اپریل تک سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ مومنٹم کریٹ کرنا ہے انشاءاللہ, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا میسیج پہنچ سکے, اور ہم اپنا جو اوور آل الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے کہ ہم نے اپنی میسیج کو جو ابھی تک فائنینشیل سسٹم سے باہر بیٹھے ہیں اور اکنامک سسٹم میں اتنا ایکٹیولی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے جتنا ان کا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے, وہ نہیں کر رہے, تو ان کو ہم نے فائنینشیل سسٹم میں لے کر آنا ہے. ہم نے ان کے یہ جو اپرچونیٹیز ہیں اور جو آپشنز ہیں ان کو ذرا زیادہ بہتر طریقے سے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے, تاکہ they should be able to be part of the financial system and to better contribute in the overall economic development. جو دوسرے ممالک میں جو فائنینشیل لٹریسی ویک ہے اس کا سکسیس ریٹ کیا ہے, یا کیا چینجز آئی ہیں آفٹر ہیونگ دس ویک؟ دیکھیں, فائنینشیل لٹریسی اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے کوئی ایک آبجیکٹیو تھا یہ آپ نے اچیو کر لیا. اٹس اے کنٹینیوس ایفرٹ. بٹ انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, انڈونیشیا میں, ایون ان دا ڈیولپڈ کنٹریز, دیز آر آن گوئنگ پروگرامس کہ ہم نے جو بھی پالیسی میکرز ہیں they keep on taking the initiatives کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وہ انڈرسٹینڈنگ پہنچے. ون ویری امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا کہ اس کو دنیا نے سلیبس کا, نیشنل کریکولمس کا پارٹ بنایا. اچھا. تاکہ جو آپ کے جو گریجویٹس نکل رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے سیکنڈری اسکول سے نکل رہے ہیں, کالجز سے نکل رہے ہیں, دے ہیو دی انڈرسٹینڈنگ. ان کے کریکولم کا پارٹ تھا کہ دے مسٹ بی امپارٹیڈ دی فائنینشیل ایجوکیشن. ہم نے بھی وی ہیو اسٹارٹیڈ دس پروجیکٹ, اینڈ وی ہوپ سو دیٹ اٹس اے 3-year پروجیکٹ جو اب ہم نے شروع کیا ہوا ہے. تو یہ آلریڈی شروع ہم نے شروع کر چکے ہیں. کس کلاس میں؟ یہ پہلا ہمارا فوکس ہے کہ ہم سیکنڈری اسکول یعنی کہ کلاس 6 to 10 تک یہ والے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے کریکولم کا پارٹ بنے. اس کا پہلا اسٹیپ یہ تھا کہ ہم جو SLOs ڈیولپ کر رہے ہیں. SLOs کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو دیٹ ہیز آلریڈی بین ڈیولپڈ. ناؤ بیسڈ آن دوز SLOs we have engaged the consultants. وہ consultants
اب ان SLOs کی بیسس پہ کریکولمز ڈیولپ کر رہی ہیں, بکس ڈیولپ کر رہی ہیں, اینڈ دین الٹیمیٹلی اٹ ول بی میڈ پارٹ آف دا کریکولم, اور وہ ہمیں ایک کنٹینیوس آپ یہ کہہ لیں کہ ایسی پلیٹ فارم ہمیں مل جائے گا جس کی بیسس پہ وی ول بی ایبل ٹو impart the financial education to our students. ایک اور امپورٹنٹ انیشیٹو اس میں کہ وی آر امپارٹنگ دس ٹریننگ ٹو دی ٹیچرس. اچھا, کیونکہ جب تک ان کے پاس وہ انفارمیشن یا انڈرسٹینڈنگ تو then it will be difficult for them to impart that. So we are training the teachers, particularly in relatively unserved areas. For example, ابھی ہم نے پچھلے کوارٹرز میں 2 کوارٹرز میں ہم نے بلوچستان کے ٹیچرز کی ٹریننگ کی ہے. اچھا, فائنینشیل لٹریسی پہ. There is a curriculum developed and there are trainers available. So it's a number of programs جو کہ different جو ایریاز اور ریجنس ہیں بلوچستان کو اس میں کیے. تو there are multiple steps and multiple initiatives which are being taken. اس میں بھی we are very hopeful کہ اس سے بھی جو further momentum create ہوگا that would also translate into better financial education. کیا بات کرتے ہیں کلاس 6 سے لے کے 10 تو اس کے بعد کیا اس کے بعد بھی پلانز ہیں؟ اس کے بعد بھی پلان ہے. اس کے بعد بھی پہلے یہ والا ہم کریں گے, اس کے بعد ہم ایون پرائمری تک بھی لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, کہ ڈے 1 سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو منی کے بارے میں, منی کے یوزیج کے بارے میں, اور یہ سیونگس کے بارے میں, سیونگس کے آپشنس کے بارے میں ساری انڈرسٹینڈنگ, اور اس کانورسیشن سے وہ کمفرٹیبل ہو جائیں. ایگزیکٹلی. یہ دوسرے ممالک میں ہیو یو سین پروگرس ان دس اسپیس کہ جب ایکسٹینسو پروگرس انڈیا میں. اچھا, ایک اور انڈیا نے بھی کیا اور ہم بھی یہ کرنے جا رہے ہیں. ہم وی ول بی ہیونگ اے سینٹر فار فائنینشیل لٹریسی. اوکے. اینڈ اس کا ایکسکلوسیو مینڈیٹ ول بی کہ اس نے صرف فائنینشیل لٹریسی پہ کام کرنا. اچھا, یہ کب کوئی اور ود ان دس ایئر. اوکے. ود ان دس ایئر تو ان سارے جو ابھی آپ بات کریں پروجیکٹ, یہ سارے انیشیٹیوز ول بی دیز ول بی سینٹرلائزڈ, جہاں سے ساری چیزیں ایمنیٹ ہوگی. دیکھیں تاکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور بینکس تھوڑا سا I mean not ہٹ کے but basically they defer now to this body. Everybody has now understanding that this is the institution. ٹھیک ہے. And now all the initiatives will be emanating from here. Okay. In a well coordinated manner. Okay. That's very exciting. Thank you. What are you most excited about in the next 5 to 10 years in this space? Yeah, what I can see that I can see a digital revolution in Pakistan in the next 5 years. And this digital revolution will enable us to have extensive increase in our financial inclusion levels. We would not only be able to bridge this gap, both at the overall level as well as at the gender level, but the overall depth of the services. دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا اور اس اکاؤنٹ میں آپ نے وہ پیمنٹس کی آپشنز وغیرہ آپ کو مل گئیں. جی. لیکن دوسرا بہتر یہ ہے, الٹیمیٹ جو آبجیکٹیو ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ ایبلٹی ہے کہ یو کین بیٹر یوز دیٹ پلیٹ فارم ناؤ, سیونگس کے لیے بھی اور اپنی پیمنٹ سروسز کے لیے بھی, انویسٹمنٹ آپشنس کے لیے بھی. تو ون آئی کین سی دیٹ ڈیجیٹل ریولیوشن. ہمارا جو نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی ہے فار دا نیکسٹ 5 years دیٹ ول بی کلمنیٹنگ ان 2028. آر ٹارگیٹ از دیٹ وی ول بی انکریزنگ دی financial inclusion level to 75%. We will be reducing the gender gap from 34% to 25%. And جو اس کے ساتھ سب سے بڑا ایک اور allied objective ہے کہ ان اکاؤنٹس کی جو ابھی کھل چکے ہیں 64% اینڈ جو فردر بھی کھلنے ہیں ان کی بیٹر یوٹیلائزیشن ہو. People should be having access to a package of services rather than کہ they are confined to just کہ پیمنٹ آ گئی اور پیمنٹ کر دی ہے. They should have access to all financial services that include savings, that include credit, that includes insurance services. یہ ساری services آپ کے پاس available ہوں and people should be able to use that. Okay. Thank you so much for this insight and thank you so much for joining us on this show. Thank you so much for having me. Business Matters کے اس ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. A big thank you to our guests for joining us in this episode.
and join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.